السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ آؤ عربی سیکھیں سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ دوم کے الدرس الحادی والثلاثون 31ویں سبق کے ساتھ۔ 31ویں سبق میں آج آخری مشق ہے، عربی میں ترجمہ کیجئے۔ یہ بہت آسان سے الفاظ ہیں، جو کچھ آپ نے سبق کے اندر پڑھا ہے انہیں کو دہرایا گیا ہے، اور بہت مختصر سے الفاظ ہیں، آپ کے لیے ان کو مکمل کرنا کوئی مشکل والا کام نہیں ہے۔ آئیے تو لگے ہاتھوں ہم ان کو مکمل کر لیتے ہیں۔ اچھے استاذ کی صحبت تنہائی سے بہتر ہے۔ صحبت کا ترجمہ صحبت ہی ہے، اور استاذ جانتے ہی ہیں، تنہائی آپ جملہ پڑھ چکے آپ، تو صحبت الاستاذ الصالح خیر من الوحدۃ، اچھے استاذ کی صحبت تنہائی سے بہتر ہے۔ مال بڑا فتنہ ہے، المال فتنۃ کبیرہ، مال بڑا فتنہ ہے۔ کیا تم کمزوروں کی مدد کرتے ہو؟ هل انت تنصر الضعیف، کیا تم کمزوروں کی مدد کرتے ہو؟ رشیدہ، تم فقیروں کی مدد کرو یا رشیدہ۔ انصری الفقراء، انصری یہ انصر واحد مذکر حاضر انصرا اور انصرو، اور انصری یہ واحد مؤنث حاضر امر کا صیغہ، آپ اسے خوب اچھی طریقے سے جان چکے ہیں، خوب آپ نے مشقیں کی ہیں۔ تو انصر الفقراء، فقیروں کی مدد کرو۔ بے عقل لوگ ہی دنیا کے لیے اسباب اکٹھا کرتے ہیں۔ یجمع للدنیا الاسباب من لا عقل لہ، کہ وہ شخص دنیا کے لیے اسباب اکٹھا کرتا ہے جس کے پاس کوئی عقل نہیں۔ دوسرا ترجمہ آپ عربی کا یوں بھی کر سکتے ہیں، من لا عقل لہ یجمع الاسباب للدنیا، جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ دنیا کے لیے اسباب اکٹھا کرتا ہے۔ البتہ یہاں پر ہی کا لفظ ہے تو ہی نہیں آیا، اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں، یعنی لکھے ہوئے میں نہیں آیا، ویسے آپ سن لیجئے، لا یجمع للدنیا الاسباب الا من لا عقل لہ، اس طریقے سے آپ کریں گے تو ہی جو ہے یہ ترجمہ مکمل آپ کا ہو پائے گا۔ کیا لوگ تمہارے شرور سے بے خوف رہتے ہیں؟ هل یأمن الناس بوائقک، یہ بوائقک، کیا لوگ محفوظ رہتے ہیں، بے خوف رہتے ہیں، مامون رہتے ہیں، یہ سب یأمنو کا ہی ترجمہ ہے، بوائقک تمہارے شرور سے۔ معذوروں کا عذر قبول کیا کرو۔ اقبل لصاحب عذر العذر، اقبل لصاحب عذر العذر، یا اقبل العذر لصاحب عذر، یہ بھی آپ آگے پیچھے کر کے کر سکتے ہیں۔ لڑکیوں، اللہ سے نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق مانگا کرو۔ ایتھا البنات اسألن اللہ التوفیق لفعل الخیرات وترک المنکرات، اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، یہ فعل الخیرات، ترک المنکرات، یہ سب کچھ موجود تھا، بس امر کا استعمال کرنا تھا سألا یسألو سے، اسألی اسألا اور اسألنا جمع مؤنث حاضر کا صیغہ۔ لڑکوں، حسد سے دور رہا کرو، اس لیے کہ وہ آگ کی طرح نیکیوں کو جلا ڈالتا ہے۔ ایھا الاولاد لا تقربوا الحسد، حسد کے قریب نہ ہو، اسی کو دور رہا کرو، اور حسد کے قریب نہ ہو دونوں ایک ہی ہے، اس وجہ سے یہ لا تقربوا الحسد کا یہاں پر ترجمہ کیا گیا ہے۔ فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، یہ تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں پہلے، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح جلا ڈالتا ہے جس طریقے سے لکڑیوں کو آگ جلا ڈالتی ہے۔ ہم لوگ جنت میں جائیں گے، نحن ندخل الجنت، انشاءاللہ ہم لوگ جائیں گے۔ کافر اور مشرک جنت میں نہیں جائیں گے، لا يدخل الجنت کافر ولا مشرک، کوئی کافر اور کوئی مشرک جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بخالت نہ کرو، یہ بری عادت ہے۔ لا تبخلو، یہ نہیں کا صیغہ، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، لا تبخل، لا تبخلا، لا تبخلو۔ هذه عادت سیئہ، یہ جو عادت ہے یہ بری عادت ہے بخالت کی، اس لیے نہیں کرنا چاہیے۔ اور جاہل سخی بخیل عبادت گزار کی بنسبت خدا کو زیادہ پسند ہے۔
یہ لفظ بالکل بعین ہی گزرا ہے سبق کے اندر. ہاں اس کے ترجمہ کرنے کا ایک انداز وہاں پہ کچھ اور تھا، یہاں پر ایک اچھے سے انداز میں حضرت الاستاذ نے کر کے دکھایا ہے. لجاہل سخی احب الی اللہ من عابد بخیل، اسی کا ترجمہ جاہل سخی بخیل عبادت گزار کی بنسبت خدا کو زیادہ پسند ہے. یہ مختصر سی تمرین ہم نے الحمدللہ مکمل کر لی. جتنی ہم مشق کریں گے اتنا ہمیں فائدہ ہوگا، جتنا ہم پڑھیں گے، جتنے اپنی طرف سے الفاظ بنائیں گے، آپ کو مستقل ہر سبق کے اندر اس سے ملتے جلتے سے الفاظ، اس سے ملتے جلتے سے تمرین حضرت الاستاذ مولانا نور عالم خیر الامینی صاحب رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر رکھ دی ہے. آپ اسی کے مطابق مشق کرتے رہیں. اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.